اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ وہی ہے کہ جو چشمدید گواہوں نے لکھی، اور سلیم بن قیس ہلالی وہ پہلے گواہ ہیں جنہوں نے حق اہل بیت علیہم السلام اور اسرار امامت کو قلم بند کیا۔ اس عظیم کتاب اسرار امامت کو آڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ بصیرت کا ایک سمندر ہے۔ دعا ہے کہ کوشش آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ سلسلہ وار سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس سلسلے کو پلے لسٹ بنامے اسرار امامت میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ آج انشاءاللہ کی اس کتاب کا حصہ نمبر 4 بیان کیا جائے گا۔ پچھلے جس حصے پر اختتام کیا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، اور پھر آن حضرت نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کے پاس 8 ایسے باڑے دار پرکھنے والے دانت اور وہ مناقب ہیں کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ سب سے پہلے ان کا خدا اور رسول پر ایمان ہے، میری امت میں کوئی ان سے سابق نہیں ہے۔ دوسرے خدا کی کتاب اور میری حدیث کا علم ہے، ساری امت میں کوئی ایسا نہیں جو میرے تمام علم کا عالم ہو سوائے تمہارے شوہر کے، اس لیے کہ خداوند عالم نے مجھے وہ علوم تعلیم دیے ہیں جو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے جو علوم اپنے فرشتوں اور نبیوں کو دیے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ سب علی کو تعلیم کر دوں، بس میں نے تعلیم کر دیے۔ میری تمام امت میں ان کی سوا کوئی نہیں جو میرے تمام علم، فہم اور عقل تک پہنچ سکے۔ اے میری پیاری بیٹی، تم اس علی کی زوجہ ہو اور ان کے دونوں فرزند حسن و حسین میرے سبط ہیں اور میری امت کے لیے بھی سبط ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ دار ہیں، اور خدا نے علی مرتضیٰ کو علم، حکمت اور فصل الخطاب کی تعلیم دی ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، خداوند عالم نے ہم اہل بیت علیہم السلام کو 7 ایسی صفتیں بخشی ہیں کہ جو ہمارے سوا اگلی پچھلوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں تمام انبیاء و مرسلین کا سردار اور ان سے بہتر ہوں، میرا وسیع تمام اوصیاء سے بہتر ہے، میرا وزیر تیرا شوہر ہے، اور ہمارا شہید تمام شہداء سے بہتر ہے۔ خاتون جنت نے سوال کیا کہ ان شہیدوں سے بہتر ہے کہ جو آپ کے ہمراہ شہید ہوئے؟ فرمایا نہیں، بلکہ انبیاء اور اوصیاء کے سوا جس قدر شہید پہلے گزرے یا اب گزریں گے سب سے بہتر ہے۔ اور جعفر ابن ابو طالب 2 ہجرتوں سے مشرف اور ذوالجناحین سے ملقب ہیں، ان پروں کے ذریعے وہ فرشتوں کے ہمراہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، اور تمہارے دونوں فرزند حسن و حسین امت کے لیے سبط ہیں اور جنت کے سردار ہیں۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس امت کا مہدی بھی ہم ہی میں سے ہوگا، جس کے ذریعے خداوند عالم زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ سن کر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن کا آپ نے نام لیا ہے کون کون افضل ہے؟ فرمایا، میرا بھائی مرتضیٰ میری تمام امت سے افضل ہے، ان کے بعد حمزہ اور جعفر افضل ہیں، تمہارے بعد اور میرے فرزندوں حسن و حسین، اور ان اوصیاء کے بعد جو حسین کی اولاد سے ہوں گے، اور انہی میں سے مہدی ہوگا، اور ان میں ہر پہلا بعد والے کا امام ہے اور ہر بعد والا پہلے والے کا وصی۔ ہم اہل بیت علیہم السلام کے لیے خداوند عالم نے دنیا کے بجائے آخرت کو پسند فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی دختر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام، امام حسن و امام حسین علیہ السلام پر ایک نظر ڈالی۔ فرمایا، اے سلمان، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جو ان سے صلح کرے اس نے مجھ سے صلح کی، یاد رکھو یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے علی، میرے بعد قریش تم پر سخت ظلم کریں گے، پس اگر تمہیں مددگار مل جائیں تو اپنے مددگاروں کو ساتھ لے کر اپنے مخالفین سے جہاد کرنا، اور اگر مددگار نہ ملے تو صبر کرنا اور اپنا ہاتھ روکے رکھنا، اور اپنے ہاتھوں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، کیونکہ تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور تمہیں ہارون کی پاک سیرت پر ہی چلنا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا تھا کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیں۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک دن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینے کے بعض راستوں سے گزر رہا تھا کہ ہم ایک باغ تک پہنچے۔ میں نے اسے دیکھ کر عرض کیا، یہ باغ کس قدر خوبصورت ہے؟ فرمایا، بے شک یہ اچھا ہے، مگر جنت کا وہ باغ اس سے بہتر ہے جو تمہارا ہے۔
پھر ہم ایک دوسرے باغ تک پہنچے، اسے دیکھ کر میں نے عرض کیا یہ باغ کس قدر اچھا ہے؟ فرمایا بے شک اچھا ہے، مگر تمہارے لیے جنت میں جو باغ ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس طرح ہم 7 باغوں تک پہنچے اور میں ہر باغ کو دیکھ کر یہی کہتا تھا کہ باغ کس قدر اچھا ہے، اور آپ یہی فرماتے تھے کہ تمہارے لیے جو باغ جنت میں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ جب ہم راستے میں اکیلے رہ گئے تو مجھے گلے لگا کر رونے لگے اور فرمانے لگے میرا باپ قربان آپ کے شہید پر۔ میں نے عرض کیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا لوگوں کے دلوں کے کینے جو میرے مرنے کے بعد ہی ظاہر کریں گے، کچھ بدر کے کینے ہیں، کچھ احد کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے دین کی سلامتی میں؟ فرمایا ہاں تمہارے دین کی سلامتی میں ہے۔ اے علی تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری زندگی اور موت میرے ساتھ ہے، تم ہی میرے بھائی، تم ہی میرے وصی، تم ہی میرے وصی اور وزیر اور وارث ہو، تم ہی میرے فرائض ادا کرنے والے، تم ہی میرے قرض ادا کرنے والے، تم ہی میرے بری الذمہ کرنے والے، میری امانت ادا کرنے والے اور میری سنت پر جہاد کرنے والے ہو، ناقصین، قاسطین، مارقین سے، اور تم مجھ سے اس طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ سے تھے۔ تم میں ہارون کی پاک صفتیں ہیں کہ جب ان کی قوم نے انہیں کمزور سمجھ کر قتل کرنا چاہا، پس قریش کے ظلم اور زیادتی پر صبر کرنا، اس لیے کہ تم میرے لیے مانند ہارون کے ہو۔ موسیٰ نے اور وہ گوسالہ اور اس کی پرستش کرنے والوں کے مانند ہیں۔ موسیٰ نے جب ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا تو انہیں حکم دیا تھا کہ اگر قوم گمراہ ہو جائے اور انہیں مددگار مل جائیں تو ان سے جہاد کریں، اور اگر مددگار نہ ملیں تو ہاتھ روک لیں اور اپنا خون محفوظ رکھیں اور تفریق نہ آنے دیں۔ اے علی خدا نے جو رسول بھی مبعوث فرمایا، ایک گروہ نے خوشی سے اسلام قبول کیا اور دوسرے گروہ نے بادل نخواستہ، پس خدا نے کراہت سے اسلام قبول کرنے والوں کو خوشی سے اسلام قبول کرنے والوں پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کے قتل کو ثواب سمجھا۔ اے علی جب بھی کسی نبی کے بعد اس کی امت میں اختلاف ہوا ہے، اہل باطل اہل حق پر مسلط رہے ہیں۔ خدا نے اس امت کی قسمت میں فرقہ بندی اور اختلاف لکھ دیا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت کی راہ پر کھینچ لاتا، یہاں تک کہ اس کے مخلوق میں 2 شخص بھی باہم اختلاف نہ کرتے اور خدا کے کسی حکم میں اس سے انحراف نہ کرتے، اور کوئی ادنا اپنے سے بہتر کی فضیلت سے انکار نہ کرتا، اور اگر وہ چاہتا تو جلد انتقام لے لیتا۔ اے علی یہ اس کے اختیار میں تھا، ہر ظالم کو جھٹلایا جاتا اور ہر حق پہچان لیا جاتا کہ اس کی بازگشت کہاں ہے، لیکن اس نے اس دنیا کو عمل کا گھر قرار دیا ہے اور آخرت کو دار قرار مقرر کیا ہے تاکہ بد عملوں کو سزا دے اور نیک عملوں کو انعام دے۔ پس میں نے کہا الحمدللہ، اس کی نعمتوں کا شکر اور اس کے امتحانوں پر صبر لازم ہے، اور اس کے فیصلے پر سرخم اور دل راضی ہے۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے برا بن عازم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد میں بنی ہاشم سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا، آپ نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ ان کے سوا اور کوئی غسل نہ دے، اور جو شخص میری شرمگاہ پر نظر کرے گا اس کی بصارت زائل ہو جائے گی۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ غسل دینے میں میرا مددگار کون ہوگا؟ فرمایا کہ جبرائیل امین فرشتوں کا لشکر لے کر حاضر ہوں گے۔ پس حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام آپ کو غسل دے رہے تھے، اور فضل ابن عباس آنکھوں پر پٹی باندھ کر پانی ڈال رہے تھے، اور ملائکہ جس طرف ضرورت ہوتی تھی ان کو داہنی باہنی کروٹ بدل رہے تھے۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قمیض اتار لیں۔ آواز آئی اے علی اپنے نبی کی قمیض نہ اتارو، قمیض کے اندر ہاتھ داخل کر کے غسل دو۔ آپ نے انہیں غسل دیا، حنوط کیا، کفن پہنایا، کفن اور حنوط کے بعد ان کی قمیض اتاری۔ یہ پورا واقعہ چند برا الفاظ کے ابن فرق سے عازم شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید مصری میں برا بن عازم سے درج ہے۔ اس کے لیے آپ شرح ابن ابی الحدید جز اول صفحہ 73 اور جزو دوم صفحہ 132 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ برا ابن عازم کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ قریش امر خلافت بنی ہاشم سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ جب ابوبکر کی خلافت کا شاخسانہ لوگوں نے کھڑا کر دیا تو آن حضرت کی وفات کے غم میں مبتلا ہونے کے باوجود میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ پس میں ادھر ادھر پھر کر لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور بنی ہاشم صرف رسول کی خدمت کے لیے حاضر اور ان کے غسل و حنوط میں مصروف تھے، اور مجھے سعد بن عبادہ اور ان کے جاہل ساتھیوں کا پیغام بھی پہنچا۔ پس میں نے ان سے کوئی گفتگو نہیں کی، اور میں نے سمجھ لیا ان سے کسی صلاحیت کی امید نہیں۔
میں اصحاب اور مسجد کے درمیان چکر لگاتا رہا مگر قریش کا کوئی نمایاں آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ حد یہ کہ ابو بکر اور عمر بھی نظر نہ آتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ابو بکر اور ابو عبیدہ کو دیکھا کہ وہ ثقیفہ والوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور صنعاء کی چادریں باندھے ہیں، جو بھی ان کی طرف سے گزرتا ہے اس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جب اسے پہچان لیتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اس اضطراب میں میرے ہوش اڑ گئے، باوجود اس مصیبت کے کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی وجہ سے تھی۔ پس میں تیزی سے نکل کر مسجد میں آیا، پھر بنی ہاشم کے دروازے پر آیا، وہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر زور سے دستک دی اور اہل بیت کو آواز دی۔ فضل بن عباس باہر آئے۔ میں نے کہا لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے۔ عباس نے کہا کہ قیامت تک تمہارے ہاتھ کاٹ دیے گئے، میں نے تم سے کہا تھا مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ بس میں اپنے دل ہی دل میں باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جب رات ہو گئی تو میں مسجد کی طرف چل پڑا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو تلاوت قرآن کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمہمہ یاد آ گیا۔ میں وہاں سے روانہ ہو کر بنی بیازا کے میدان کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں خفیہ بات چیت کر رہے ہیں۔ جب میں قریب پہنچا تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے واپس ہونا چاہا تو انہوں نے مجھے پہچان لیا مگر میں انہیں نہ پہچان سکا۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں ان کے پاس آ گیا تو دیکھا کہ وہ مقداد، ابو ذر، سلمان، عمار یاسر، عبادہ بن صامت، حذیفہ بن یمان اور زبیر بن عوام تھے، اور حذیفہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم وہ ضرور وہی کچھ کریں گے جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے۔ خدا کی قسم اس نے بھی جھوٹ نہیں کہا اور میں بھی جھوٹ نہیں کہتا، اور اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امر خلافت کو مہاجرین و انصار کے مشورے کی طرف پلٹا دیں۔ حذیفہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ ابی ابن کعب کی طرف چلو، وہ بھی اس طرح جانتا ہے جس طرح ہم جانتے ہیں۔ ہم سب نے ابی ابن کعب کے پاس جا کر دروازے کو دستک دی۔ وہ دروازے تک آ کر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تم لوگ کون ہو؟ مقداد نے جواب دیا ہم ہیں۔ ابی ابن کعب نے کہا کیا چیز تم کو لائی ہے؟ مقداد نے کہا دروازہ کھولو، اس لیے کہ جو چیز ہم کو لائی ہے وہ اس قدر معمولی نہیں ہے کہ دروازے کے ادھر سے ہو سکے۔ ابی ابن کعب نے کہا میں دروازہ نہیں کھولتا، جس واسطے تم لوگ آئے ہو میں سمجھ گیا ہوں، میں دروازہ نہیں کھولتا، غالباً تم لوگ اس معاہدے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا ہاں، اسی کے متعلق۔ ابی ابن کعب نے کہا کہ حذیفہ بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ ہم نے کہا ہاں موجود ہیں۔ ابی ابن کعب نے کہا بس بات وہی ہے کہ جو حذیفہ نے کہی ہے، رہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا کہ مجھ پر بھی وہی کچھ گزرے جو حذیفہ پہ گزری، اور جو اس کے بعد ہوگا اور اس سے بدتر ہوگا، اور بس خدائے وحدہ لا شریک سے فریاد ہے۔ پھر وہ لوگ واپس ہو گئے اور ابی ابن کعب اندر واپس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ خبر ابو بکر اور عمر کو پہنچ گئی۔ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح اور مغیرہ بن شعبہ کو بلا کر ان سے رائے لی۔ مغیرہ نے رائے دی کہ عباس بن عبد المطلب سے مل کر انہیں یہ طمع دو کہ ان کا بھی اس خلافت میں حصہ ہوگا جو انہیں اور ان کی اولاد کو ان کے بعد ملے گا۔ تم اس معاہدے پر علی ابن ابی طالب سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ اگر عباس ابن عبد المطلب تمہارے ساتھ ہو گئے تو لوگوں پر حجت قائم ہو جائے گی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ یہ طے کر کے ابو بکر، عمر اور ابو عبیدہ بن جراح وفات رسول کے دوسرے دن عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچے۔ ابو بکر نے گفتگو شروع کی، حمد خدائے، ثنائے رسول کے بعد کہنے لگے کہ خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا نبی اور مومنوں کا ولی بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کے حکم سے وہ ان کے درمیان رہے یہاں تک کہ خدا نے انہیں بلا لیا۔ وہ لوگوں کے امر ان کے سپرد کر گئے تاکہ وہ بلا اختلاف باہم مشورہ کر کے اپنا امیر منتخب کر لیں۔ بس انہوں نے مجھے اپنا حاکم اور نگران مقرر کر لیا ہے اور میں اس کا ذمہ دار بن گیا ہوں، اور خدا کی مدد سے مجھے سستی یا حیرت یا بزدلی کا اندیشہ نہیں ہے۔ میری جو توفیق بھی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، مگر بات یہ ہے کہ عوام کی رائے کے خلاف باتیں کرنے والوں کی خبریں بھی مل رہی ہیں اور وہ تمہیں پناہ گاہ بنا رہے ہیں کہ تم ان کا مستحکم قلعہ اور اہم ذمہ دار بن جاؤ۔ اب تم یا تو لوگوں کے اجماع کے ساتھ شامل ہو جاؤ یا جس طرف وہ مائل ہو گئے ہیں اس سے انہیں پھیر دو۔ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس امر میں تمہارا حصہ بھی رکھیں جو تمہارا بھی ہو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کا بھی ہو، اس لیے کہ تم رسول کے چچا ہو، حالانکہ لوگوں نے تمہارا اور تمہارے صاحب یعنی علی مرتضیٰ کا مقام دیکھا ہے۔
پھر بھی یہ امر تم سے پھیر دیا ہے؟ عمر بولے کہ ہاں اے بنی ہاشم، خدا کی قسم، دوسری بات یہ ہے کہ رسول خدا ہم میں سے بھی ہیں اور تم میں سے بھی، اور ہم کسی حاجت سے تمہارے پاس نہیں آئے، بلکہ ہمیں یہ بات پسند نہ آئی کہ جس بات پر مسلمانوں نے اتفاق کر لیا ہے اس پر اعتراض کیا جائے، اور یہ اہم امر تمہارے اور ان کے درمیان تصادم کا باعث ہو، پس اپنے آپ کو دیکھو اور عوام الناس کو۔ یہ سن کر عباس نے جواب دیا کہ جیسا کہ تم نے کہا ہے، خداوند عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور مومنوں کا ولی مقرر کر کے مبعوث فرمایا ہے، پس اگر آن حضرت کی وجہ سے تم نے یہ حق چاہا ہے کہ تو تم نے ہمارا حق لیا ہے، اور اگر مومنین سے طلب کیا ہے تو ہم بھی مومنین میں سے ہیں، نہ ہم نے اس رائے میں پیش قدمی کی ہے، نہ رائے دی ہے، نہ حکم دیا ہے، اور نہ تمہارے لیے اسے پسند کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی مومنین سے ہیں اور تمہیں کراہت سے دیکھتے ہیں۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ تم اس امر میں میرا حصہ بھی رکھو گے، تو اگر یہ امارت تمہاری ملکیت ہے تو اپنے پاس رکھو، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، اور اگر یہ مومنین کا حق ہے تو تمہیں ان کے حقوق میں حکم دینے کا کوئی حق نہیں، اور اگر یہ ہمارا حق ہے تو ہم اس پر راضی نہیں ہیں کہ کچھ ہم لیں اور کچھ تم لو۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ رسول خدا ہم میں سے بھی ہیں اور تم میں سے بھی، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک درخت ہے جس کی ہم شاخیں ہیں اور تم اس کے ہمسائے ہو، پھر بھی ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کی وجہ سے تمہاری جانب سے تصادم کا اندیشہ ہے، تو خدا مددگار ہے۔ یہ سن کے وہ روانہ ہو گئے اور عباس یہ شعر پڑھنے لگے کہ مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ اس امر کو بنی ہاشم سے، خصوصاً ابو الحسن سے پھیر دیں گے۔ کیا ابو الحسن وہی نہیں ہے کہ جو حق سے پہلے تمہارے قبلے کی طرف نماز ادا کرنے والا، کتاب و سنت کا سب سے زیادہ عالم ہے اور نبی سے سب سے زیادہ قریب رہے آخر وقت تک، اور آن حضرت کے غسل و کفن میں جبرائیل ان کی مددگار رہے، جس میں تمام عالم کے آستانوں کے کل کمالات موجود ہیں، اور ان کا ایک کمال کل آستانوں میں نہیں ہے، جس نے تمہیں ان سے پھیرا ہے اسے ہم پہچانتے ہیں۔ یاد رکھو کہ تمہاری یہ بیعت پہلا فتنہ ہے۔ ابان ابن ابی عیاش سلیم ابن قیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے سلمان فارسی سے سنا کہ جب آن حضرت نے رحلت فرمائی اور لوگوں نے جو کیا سو کیا تو ابو بکر اور عمر اور ابو عبیدہ جراح اور انصار کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ان تینوں نے کہا اے گروہ انصار، قریش اس امر کے تم سے زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے تھے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ان کے ذکر سے ابتدا کی ہے اور انہیں فضیلت دی ہے۔ آن حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ امام قریش سے ہوں گے۔ انصار نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بطور حجت پیش کر کے انہیں جواب دیا۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ آن حضرت نے وصیت کی تھی کہ ان کے سوا انہیں کوئی غسل نہ دے۔ انہوں نے دریافت کیا تھا کہ مددگار کون ہوگا؟ فرمایا تھا کہ جبرائیل امین مددگار ہوں گے۔ پس حضرت علی علیہ السلام جس جانب غسل دینا چاہتے تھے وہ جانب اس طرف پلٹ جاتا تھا۔ جب غسل حنوط اور کفن سے فارغ ہو گئے تو مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر ابو ذر مقداد اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ ہم سب نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عائشہ حجرے میں تھی، انہیں کچھ خبر نہ تھی، خدا نے ان کی بینائی لے لی تھی۔ اس کے بعد جب مہاجر و انصار واپس آئے تو آپ نے 10 مہاجر اور انصار کو اندر آنے کی اجازت دی، پس 10 مہاجر اور انصار داخل ہوتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن وغیرہ میں مصروف تھے، اس وقت میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ قوم نے کیا کیا۔ میں نے یہ بھی بتلایا کہ ابو بکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر ہیں اور جو لوگ ان سے راضی نہیں وہ ایک ہاتھ سے ان کی بیعت کر رہے ہیں اور باقی لوگ داہنے بائیں ہاتھ دونوں سے ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے یہ سن کے فرمایا اے سلمان، تمہیں معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس نے بیعت کی منبر رسول پر؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، البتہ بنی ساعدہ کے جھنگٹ میں انہیں دیکھا جب ان سے انصار نے اختلاف کیا تھا، اور سب سے پہلے جس نے ان کی بیعت کی وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، پھر بشیر بن سعید، پھر ابو عبیدہ جراح، پھر عمر ابن خطاب،
پھر سالم غلام ابو حذیفہ اور معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں دریافت نہیں کرتا، میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ جب وہ ممبر پر چڑھے تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں، البتہ میں نے ایک کبیر السن بوڑھے کو دیکھا کہ جو اپنی عصا پر تکیہ کیے ہوئے تھا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نشان سجدہ تھا اور مضبوطی سے دامن باندھے ہوئے تھا۔ وہ سب سے پہلے ممبر پر چڑھا اور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ خدا کی حمد ہے، اس نے مجھے موت سے مہلت دی اور آخر میں نے آپ کی اس جگہ زیارت کر ہی لی۔ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ بیعت کروں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اس نے بیعت کی اور یہ کہتا ہوا ممبر سے اترا کہ یہ دن بھی مثل آدم کے دن کے ہے، اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اے سلمان، تم نے پہچانا یہ کون تھا؟ میں نے عرض کی نہیں، بلکہ مجھے ان کی یہ بات بری معلوم ہوئی، گویا کہ وہ آن حضرت کی رحلت پر خوش ہوں۔ فرمایا کہ یہی تو ابلیس تھا۔ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ابلیس اور اس کے بڑے بڑے ساتھی اس دن حاضر تھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حکم خدا سے مجھے نصب فرمایا تھا اور انہیں خبر دی تھی کہ میں ان کے نفسوں کا حاکم اور سردار ہوں، اور یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ انہیں یہ پیغام پہنچا دے جو موجود نہیں۔ پس دوسرے ابلیسوں اور سرکش شیطانوں نے ابلیس کی طرف متوجہ ہو کے کہا تھا کہ یہ امت تو قابل رحم اور کرم اور جرموں سے پاک ہو گئی، اب تیرے اور ہمارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان کے نبی کے بعد ان کی پناہ گاہ اور امام کون ہوگا۔ پس ابلیس خستہ دل اور غمگین روانہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ ابو بکر کی بیعت بنی ساعدہ کے ہجوم میں کی جائے گی۔ ہمارے حق اور دلیل سے اختلاف کرنے کے بعد پھر وہ مسجد میں آئیں گے، سب سے پہلے میرے ممبر پر ان کی بیعت ابلیس کرے گا، جو ایک سن رسیدہ بوڑھے کی شکل میں کمر باندھے ہوئے ہوگا اور یہ بھی کہے گا، پھر باہر نکل کر اپنے شیطانوں کو جمع کرے گا، وہ سب اس کے سجدے کے لیے گر پڑیں گے اور کہیں گے اے ہمارے سردار و بزرگ، بے شک تو ہی وہ ہے جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا۔ وہ کہے گا وہ کون سی امت ہے جو اپنے نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوئی؟ کوئی بھی نہیں بچی۔ تم نے یہ سوچا تھا، آخر تم نے مجھے دیکھ لیا، اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا جس کی تابعداری کا خدا نے انہیں حکم دیا تھا اور اس کے رسول نے حکم فرمایا تھا، اور اس ارشاد خداوندی کا یہی مطلب ہے۔ ابلیس نے ان پر اپنے گمان کی تصدیق کرا لی اور سب نے اس کی پیروی کی سوا مومنین کے ایک گروہ کے۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو آپ نے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خچر پر سوار کیا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے، اور اہل بدر میں سے کوئی ایسا مہاجر و انصار سے نہ تھا کہ جس کے گھر جا کر اور اپنا حق یاد دلا کر اپنی نصرت کی دعوت نہ دی ہو، لیکن 44 آدمیوں کے سوا کسی نے آپ کی نصرت کی ہمت نہ کی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ صبح کو اپنے سر منڈوا کر ہتھیار سے مسلح ہو کر آ جائیں اور جان دینے پر بیعت کریں۔ جب صبح ہوئی تو 4 آدمیوں کے سوا کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں نے سلمان سے دریافت کیا کہ وہ 4 کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں، ابو ذر، مقداد اور زبیر بن عوام۔ آپ دوسری رات پھر ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے قسم لی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ضرور آئیں گے، مگر صبح کو ان 4 کے سوا کوئی نہیں آیا۔ تیسری رات آپ نے پھر جا کر ان سے قسم لی، مگر صبح کو پھر ہمارے سوا کوئی نہ آیا۔ جب آپ نے اس قدر ان کی بے وفائی اور بدعہدی دیکھی تو خانہ نشین ہو کر قرآن مجید جمع کرتے رہے، اور جب تک جمع نہیں کر لیا گھر سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ وہ مختلف صحیفوں، پتوں، ہڈیوں اور کاغذوں پر تھا۔ جب آپ نے سب جمع کر لیا اور اپنے ہاتھ سے اس کی تنزیل، تعویل اور ناسخ و منسوخ جمع کر کے لکھ رہے تھے تو ابو بکر نے آپ کو پیغام دیا کہ باہر آ کر بیعت کریں۔ آپ نے جواب کہلا بھیجا کہ میں مصروف ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ نماز کے سوا سر سے ردا نہیں اوڑھوں گا، نماز کے سوا سر سے ردا نہیں اوڑھوں گا جب تک قرآن ترتیب کے ساتھ جمع نہ کر لوں۔ بس وہ چند روز خاموش رہے، پھر آپ نے اسے ایک کپڑے میں باندھ کر اس پر مہر لگا دی۔ پھر مجمع عام میں تشریف لے آئے جو مسجد نبوی میں ابو بکر کے گرد جمع تھے۔ پس آپ نے بلند آواز سے فرمایا اے لوگوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد میں پہلے ان کے غسل و کفن میں مصروف رہا، پھر قرآن مجید جمع کرنے میں، یہاں تک کہ میں نے اسے جمع کر لیا اور مکمل اس کپڑے میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے کوئی ایسی آیت اپنے رسول پر نازل نہیں فرمائی جسے میں نے جمع نہ کر دیا ہو،
اور ان میں کوئی ایسی آیت نہیں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پڑھائی ہو اور اس کی تعویل نہ بتلائی ہو۔ پھر فرمایا تاکہ تم لوگ کل یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت یہ نہ کہنا کہ میں نے تم کو نصرت کے لیے نہیں بلایا تھا اور اپنا حق نہیں یاد دلایا تھا، اور میں نے فاتحہ سے خاتمہ تک کتاب خدا کی طرف تمہیں دعوت نہیں دی۔ عمر نے کہا وہ قرآن کافی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے کہ ہم یہ قرآن لیں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ پھر علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے دولت سرا میں تشریف لے گئے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجو کہ وہ ضرور بیعت کر لے، اس لیے کہ جب تک وہ بیعت نہ کریں گے ہم کسی شے میں نہیں ہیں، اور اگر وہ بیعت کر لے تو ہم انہیں امان دے دیں گے۔ ابو بکر نے انہیں پیغام بھیجا کہ خلیفہ رسول بلا رہے ہیں۔ پیغام رسا نے آ کر آپ کو پیغام پہنچایا۔ آپ نے جواب دیا کہ کس قدر جلد تم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت باندھی ہے، حالانکہ وہ اور اس کے جانشین خوب جانتے ہیں کہ خدا اور رسول نے میرے سوا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ پیغام رسا نے واپس جا کر یہ جواب سنا دیا۔ ابو بکر نے اس سے کہا کہ تم جا کر یہ کہو کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ اس نے آ کے پھر آپ کو پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اتنا زمانہ تو نہیں گزرا کہ بھول جائیں۔ خدا کی قسم وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لقب میرے سوا کسی کے لائق نہیں ہے، حالانکہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا جب وہ سات کے ساتویں تھے۔ انہوں نے مجھے امیر المومنین علیہ السلام کہہ کر سلام کیا تھا، بلکہ سات میں سے انہوں نے اور ان کے ساتھی عمر نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ کیا یہ حکم خدا اور رسول کی جانب سے ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں بالکل، علی خدا ہی کی جانب سے مومنوں کے امیر، مسلمانوں کے سردار اور روشن چہرے والوں کے علمبردار ہے۔ خدائے عزوجل انہیں بروز قیامت صراط پر بٹھائے گا اور وہ اپنے دوستوں کو جنت میں اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ پیغام رسا نے واپس جا کر آپ کا ارشاد سنایا۔ یہ سن کر وہ اس دن خاموش ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو پھر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خچر پر سوار کیا اور دونوں شہزادوں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور اصحاب رسول میں سے کوئی گھر نہ تھا جہاں جا کر اپنا حق یاد دلا کر انہیں نصرت کی دعوت نہ دی ہو، مگر ہم چار کے سوا کسی نے لبیک نہ کہا۔ بس ہم نے چار نے اپنے سر منڈوائے اور ان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ہم میں سے زبیر سب سے زیادہ ماہر تھا۔ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ انہیں چھوڑ گئے اور ان کی نصرت سے روگردانی کر کے ابو بکر کے پیرو ہو گئے ہیں تو خاموش ہو کر خانہ نشین ہو گئے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا تمہیں علی مرتضیٰ کو یہ پیغام دینے میں کیا امر مانے ہے کہ وہ بھی آ کر بیعت کر لے، اس لیے کہ اب ان کے اور ان چار کے سوا کوئی باقی نہیں رہا جس نے بیعت نہ کی ہو، اور ان دونوں میں ابو بکر بہت نرم میٹھے دور اندیش اور دوسرے زیادہ سخت طبیعت، تلخ مزاج اور ظالم تھے۔ ابو بکر نے ان سے کہا ہم کسے بھیجیں؟ عمر نے جواب دیا قنفذ کو بھیجیں، وہ سخت طبیعت، تلخ مزاج، ڈرانے والا اور آزاد ہے، بنی عدی بن کعب کا ایک فرد ہے۔ اے ابو بکر اسے روانہ کر دو اور اس کے ساتھ کچھ اور مددگار بھی روانہ کر دو۔ اس نے جا کر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے اجازت طلب کی، آپ نے اجازت نہ دی۔ قنفذ کے ساتھیوں نے واپس آ کر ابو بکر اور عمر کو اس حال سے مطلع کیا۔ یہ دونوں مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے گرد تھے اور قنفذ وہیں کھڑا رہا۔ بس عمر نے کہا تم واپس جاؤ، اگر اجازت نہ ملے تو بھی گھر میں گھس جاؤ۔ ان لوگوں نے پھر جا کر اجازت طلب کی۔ پس فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کیا تم میرے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوگے؟ یہ سن کر وہ واپس ہو گئے اور قنفذ ملعون کھڑا رہا۔ انہوں نے آ کر بیان کیا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا ہے کیا آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم بلا اجازت ان کے گھر میں داخل ہو جائیں؟ یہ سن کر عمر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے عورتیں کہاں اور ہم کہاں؟ پھر اپنے گرد کے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہاں لکڑیاں جمع کریں۔ انہوں نے اور عمر نے مل کر آپ کے گھر کی گرد لکڑیاں جمع کی، حالانکہ گھر میں علی و فاطمہ اور ان کے بچے موجود تھے۔ عمر نے علی و فاطمہ کو سنا کر بلند آواز سے کہا اے علی، خدا کی قسم تمہیں گھر سے نکل کر خلیفہ رسول کی بیعت کرنا پڑے گی، ورنہ میں تمہیں آگ سے جلا دوں گا۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا تمہارا ہم سے کیا مطلب ہے؟
عمر نے کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم تمہارا گھر آگ سے جلا دیں گے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا اے عمر تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ میرے گھر میں گھستے ہوئے عمر نے واپس جانے سے انکار کیا اور آگ منگوا کر دروازے میں آگ لگا دی اور اسے گرا کر اندر گھس گئے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فریاد کرنے لگی اے بابا اے خدا کے رسول۔ عمر نے تلوار نکال کر ان کے پہلو پر ماری۔ انہوں نے چیخ کر کہا ہائے میرے بابا۔ عمر نے کوڑا اٹھا کر ان کے ہاتھ پر مارا۔ انہوں نے فریاد کی اے خدا کے رسول آپ کے بعد ابو بکر اور عمر نے کس قدر برا سلوک کیا ہے۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے دوڑ کر عمر کا گریبان پکڑ لیا اور اٹھا کر زمین پر دے مارا جس سے ان کی ناک اور گردن زخمی ہو گئی۔ قتل کرنے ہی والے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد آ گئی کہ جو آپ نے صبر کرنے کے لیے ارشاد فرمائی تھی۔ فرمایا اے ابن زحاق اس خدا کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو نبوت بخشی ہے، اگر کہ خدا کا لکھا ہوا اور رسول خدا کا مجھ سے عہد نہ ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ عمر نے لوگوں کی مدد کے لیے پکارا اور لوگ آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ نے تلوار کا رخ کیا۔ قنفذ فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں آپ تلوار نہ نکال لیں، اس لیے کہ اسے ان کی شجاعت اور جنگ آوری یاد تھی۔ ابو بکر نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ، اگر وہ باہر نہ آئے تو ان کا گھر گھیر لو، اگر وہ رکاوٹ کریں تو گھر میں آگ لگا دو۔ قنفذ اپنے ساتھیوں کو لے کر گھس پڑا۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے تلوار کا رخ کیا۔ ان سب نے جو کثیر تعداد میں تھے انہیں گھیر لیا۔ بعض آدمیوں نے تلواریں سونت لی اور انہیں ہر طرف سے گھیر کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر دروازے کے قریب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا درمیان میں آ گئی۔ قنفذ ملعون نے ان کے بازو پر اتنے زور سے کوڑا مارا کہ وفات کے وقت بھی گوبڑا موجود تھا۔ پھر کشاں علی مرتضیٰ کو ابو بکر کے پاس لے گئے اور عمر تلوار سر پر لیے رہے۔ خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سالم، غلام ابو حذیفہ، معاذ بن جبل، مغیرہ بن شعبہ، اسید بن خزیر، بشیر بن سعد اور تمام لوگ ابو بکر کے گرد ہتھیار لیے جمع تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے کہا کہ فاطمہ کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جاؤ۔ سلمان نے جواب دیا کہ ہاں، مگر خدا کی قسم ان پر چادر نہیں ہے، اور وہ فریاد کر رہی تھی اے بابا اے خدا کے رسول آپ کے بعد ابو بکر اور عمر نے کتنا برا سلوک کیا، حالانکہ ابھی قبر میں آپ کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھیں۔ یہ کہہ کر بلند آواز سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابو بکر کے گرد جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے سوا عمر اور خالد اور مغیرہ بن شعبہ کے، اور عمر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عورتوں کی رائے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ پس وہ لوگ علی مرتضیٰ کو ابو بکر کے پاس لے گئے اور آپ یہ فرما رہے تھے خدا کی قسم اگر میری تلوار میرے ہاتھ میں آ جاتی تو تم یہاں تک کبھی نہ پہنچ سکتے۔ خدا کی قسم تم سے جہاد کرنے کو بھی میں برا نہیں سمجھتا، اگر مجھے 40 ساتھی بھی مل جاتے تو تمہاری جماعت کو تتر بتر کر دیتا۔ خدا اس قوم پر لعنت کرے جس نے بیعت کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔ جب ابو بکر نے انہیں آتا دیکھا تو چیخ کر کہا ان کا راستہ چھوڑ دو۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا حملہ کیا ہے، کس حق کس درجے کی وجہ سے تم نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے بلایا ہے؟ کیا کل تم نے خدا اور رسول کے حکم سے میری بیعت نہیں کی تھی؟ رہا قنفذ تو اس نے اس وقت کہ جب اس کے اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے درمیان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام حائل ہو گئی تھی، اس نے انہیں کوڑا مارا تھا، اور عمر نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر فاطمۃ الزہرا علیہ السلام درمیان میں حائل ہوئی تو انہیں کوڑے مار۔ پس قنفذ نے انہیں ایسا دھکا دیا کہ گر کر ان کی پسلی ٹوٹ گئی اور محسن کا حمل ساقط ہو گیا، صاحب فراش ہو گئی، یہاں تک کہ انتقال فرمایا شہید ہو کر۔ ان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علی مرتضیٰ علیہ السلام ابو بکر کے پاس پہنچے تو عمر نے آواز دی کہ ابو بکر کی بیعت کرو اور یہ باطل باتیں چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے بندے اور رسول کے بھائی کو قتل کرو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، مگر
رسول کے بھائی ہونے کا ہم اقرار نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس سے بھی انکار کرتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کہا ہاں۔ آپ نے ان سے یہ بات 3 دفعہ کہلوائی اور قبر رسول کی طرف رخ کر کے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے اس مجمع کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اے مسلمانوں، اے مہاجرین و انصار، میں خدا کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ غدیر خم کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا آپ نے سب بیان کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا اور سب کو یاد دلا دیا۔ سب نے کہا بے شک یہ فرمایا تھا۔ ابو بکر کو اندیشہ ہوا کہ یہ لوگ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے مددگار نہ بن جائیں اور انہیں ان کا امیر بننے سے روک نہ دیں، تو کہنے لگے آپ نے جو کچھ کہا ہے درست ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور ہمارے دلوں نے جگہ دی ہے، لیکن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ ہم اہل بیت کو خدا نے منتخب فرمایا ہے، عزت بخشی ہے اور ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند فرمایا ہے، اور خدا ہم اہل بیت میں نبوت اور امامت کو جمع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب رسول میں کوئی ایسا ہے جو تمہارے ساتھ موجود تھا؟ عمر نے کہا خلیفہ رسول، خدا نے سچ کہا ہے، میں نے آن حضرت سے ایسا ہی سنا ہے جیسا انہوں نے بیان کیا۔ ابو عبیدہ اور سالم غلام ابو حذیفہ اور معاذ بن جبل نے بھی ان کی تائید کی۔ آپ نے فرمایا کہ در حقیقت تم اس معاہدے کی تکمیل کر رہے ہو جس پر تم نے کعبے میں عہد کیا تھا، اگر خدا نے محمد کو قتل کر دیا یا وہ فوت ہو جائیں تو اس امر کو ہم اہل بیت سے پھیر دیں گے۔ ابو بکر نے کہا آپ کو کس نے یہ خبر دی ہے؟ ہم نے تو آپ کو نہیں بتلایا۔ آپ نے فرمایا کیوں اے زبیر، کیوں اے سلمان، کیوں اے ابو ذر، کیوں اے مقداد؟ میں خدا اور اسلام کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فلاں اور فلاں 5ویں کے نام لے کر فرمایا تھا کہ انہوں نے باہم یہ معاہدہ کر کے تحریر لکھ دی ہے اور یہ طے کر لیا ہے کہ ایسا کریں گے؟ ان سب نے جواب دیا کہ بے شک ایسا ہی ہے۔ ہم نے آن حضرت کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے باہم یہ معاہدہ کر کے تحریر لکھ دی ہے کہ اگر میں قتل ہو جاؤں یا مر جاؤں تو وہ اس منصب کو چھین لیں گے۔ آپ نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، ایسا ہو تو مجھے کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مددگار پاؤ تو ان سے جہاد کرو اور اگر مددگار نہ ملے تو اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 40 آدمی جنہوں نے میری بیعت کی ہے میرے ساتھ وفا کرتے تو میں راہ خدا میں ضرور جہاد کرتا۔ یاد رہے کہ تمہاری اولاد میں یہ منصب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، اور تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تہمت باندھی ہے اس کی روح اس آیت میں موجود ہے۔ کیا یہ لوگ انسانوں سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو خدا نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے؟ یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم دیا ہے۔ کتاب نبوت ہے، حکمت حدیث اور ملک عظیم خلافت ہے، اور ہم آل ابراہیم ہیں۔ مقداد نے کھڑے ہو کر عرض کی یا علی، مجھے کیا حکم ہے؟ حکم دے تو سر اڑا دوں، نہ اجازت ہو تو خاموش رہوں۔ فرمایا مقداد خاموش رہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت اور عہد کو یاد رکھو۔ پس میں نے کھڑے ہو کر عرض کیا اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ میں حکم کو دفع کر کے خدا کے دین کو عزت دوں گا تو میں اپنی تلوار اپنی گردن پر رکھ کر بڑھ بڑھ کے اس سے حملے کروں۔ کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور ان کے وصی اور ان کی امت پر، ان کے خلیفہ اور ان کی اولاد کے باپ پر حملہ کرتے ہو؟ پس تمہیں مصیبت کی بشارت ہو اور آسائش سے نا امید ہو جاؤ۔ پھر ابو ذر نے کھڑے ہو کر کہا اے حیران اور اپنے نبی کے بعد ذلیل اور بے وفا امت، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یقیناً خدا نے منتخب کر لیا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران کو، تمام عالموں پر یہ ایک دوسرے کی ذریت ہے اور خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ آل محمد نوح کی بھی ذریت ہے اور ابراہیم کی بھی، اور اولاد اسماعیل سے منتخب ہیں، اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت و اہل بیت نبوت و رسالت کی فرودگاہ اور ملائکہ کے آنے جانے کا مرکز ہے۔
وہ بلند آسمانوں، مضبوط پہاڑوں، پردہ پوش کعبہ، صاف ستھرے چشمے، راہ بتانے والے ستاروں اور مبارک درخت کی مانند ہے جن کا نور چمک رہا ہے اور مبارک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر اور سردار اولاد آدم ہیں، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اوصیہ کے سردار، متقین کے امام، روشن چہروں اور قدموں والوں کے قائد ہیں۔ وہی صدیق اکبر، فاروق اعظم، رسول اسلام کے وصی اور وارث اور تمام مومنوں کے حاکم ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ نبی مومنوں کے نفسوں کے حاکم ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار بعض سے بعض مقدم ہیں۔ پس اسے مقدم کرو جسے خدا نے مقدم کیا، اور اسے پیچھے رکھو جسے خدا نے پیچھے رکھا ہے۔ ولایت اور وراثت اسی کے لیے رکھو جس کے لیے خدا نے مقرر کی ہے۔ عمر نے اٹھ کر ابو بکر سے کہا، وہ ممبر پر بیٹھے تھے، کیا سبب ہے تم ممبر پر بیٹھے ہو اور یہ لڑنے کے لیے بیٹھا ہے اور اٹھ کر تمہاری بیعت نہیں کرتا، یا حکم دو کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ امام حسن و امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، یہ سن کر رونے لگے۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام نے انہیں سینے سے لگا کر فرمایا، رو نہیں، انہیں یہ طاقت نہیں کہ تمہارے باپ کو قتل کر سکے۔ رسول اسلام کی دایا ام ایمن دوڑی ہوئی آئیں اور کہنے لگی، اے ابو بکر، تم نے کس قدر جلد اپنا حسد اور نفاق ظاہر کر دیا۔ عمر نے حکم دیا کہ اسے مسجد سے نکال دو، چنانچہ انہیں باہر نکال دیا گیا اور کہا کہ ہمارے کام میں عورتوں کا کیا دخل؟ اس کے بعد ابو بریدہ اسلمی نے کھڑے ہو کر کہا، کیوں اے عمر، تم اس سے عوض لیتے ہو جو رسول کا بھائی اور ان کی اولاد کا باپ ہو؟ قریش میں تمہاری حیثیت کو خوب پہچانتا ہوں، جیسے کہ جانتا ہوں۔ کیا تم دونوں وہی نہیں کہ جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم دونوں جا کر علی مرتضیٰ کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو، اور تم نے پوچھا تھا کہ یہ خدا اور رسول کے حکم سے ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہاں، خدا اور رسول کے حکم سے ہے۔ یہ سن کر ابو بکر نے کہا، ہاں بے شک انہوں نے یہ فرمایا تھا، مگر اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت میں نبوت و خلافت جمع نہیں ہو سکتے۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا، خدا کی قسم انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا، خدا کی قسم میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں کہ تم امیر بنو۔ عمر نے حکم دیا کہ اسے مار کر نکال دو، اور انہیں مار کر نکال دیا گیا۔ پھر زبیر سے کہا گیا کہ بیعت کرو، انہوں نے انکار کیا، تو انہیں عمر اور خالد اور مغیرہ بن شعبہ نے مع دوسرے لوگوں کے پچھاڑ دیا، اور ان کی تلوار چھین کر زمین پر اس زور سے ماری کہ ٹوٹ گئی، اور ان سے کہا کہ اب بیعت کرو گے؟ زبیر نے کہا، جبکہ عمر اس کے سینے پر سوار تھے، اور ضحاک کے بیٹے، اگر میری تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو میری حفاظت کرتی اور پھر بیعت کر لی۔ سلمان کہتے ہیں، پھر سب نے پکڑ کر میرا گلا گھونٹ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر جبراً میری بیعت کرائی، پھر ابو ذر اور مقداد سے اسی طرح جبری بیعت کرائی۔ ہم چار سے جبری بیعت لی گئی۔ ہم سب سے زیادہ سخت جواب زبیر نے دیے، اس لیے کہ انہوں نے بیعت کے وقت کہا تھا، اے ابن ضحاک، اگر یہ مددگار جو تیرے مددگار ہیں نہ ہوتے اور میری تلوار میرے پاس ہوتی تو مجھ پر حملہ نہ کر سکتا، کیونکہ تیری فطرت اور طبیعت کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن تجھے غدار مل گئے ہیں جن کی قوت کے بھروسے پر تو حملے کر رہا ہے۔ عمر نے جھنجھلا کر کہا، تم ضحاک کا بڑا ذکر کرتے ہو۔ زبیر نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ضحاک کون ہے، اور مجھے اس کے ذکر سے کون روک سکتا ہے؟ ضحاک ایک زناکار عورت تھی، کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ میرے نانا عبد المطلب کی حبشی کنیز تھی، اس سے تیرے دادا نفیل نے زنا کیا، اس سے تیرا باپ خطاب پیدا ہوا، زنا کے بعد عبد المطلب نے اسے تیرے دادا کے حوالے کر دیا تھا، اسی سے تیرا باپ خطاب پیدا ہوا، اور وہ میرے نانا عبد المطلب کا زنا زادہ غلام ہے۔ آخر ابو بکر نے انہیں چھڑا کر الگ الگ کیا اور بچ بچاؤ کرایا۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سلمان سے پوچھا کہ آپ نے بیعت کر لی؟ اور کچھ نے کہا کہ سلمان نے جواب دیا کہ میں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے نبیوں کے بعد تفرقے ڈالے اور اختلاف پیدا کیے، ان کی سنت پر چل کر تم بھی اسی غلطی میں مبتلا ہو گئے، تم نے اپنے نبی کی سنت کی مخالفت کی، یہاں تک کہ تم نے خلافت کو اس کی کان اور اس کے اہل سے نکال لیا۔ عمر نے کہا کہ جب تم نے بیعت کر لی،
تو اب جو چاہے کہو اور جو دل میں آئے کرو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے تجھ پر اور تیرے صاحب پر جس کی تو نے بیعت لی ہے قیامت تک کی ساری امت کے گناہوں کا بوجھ ہے، اور ان پر ساری امت کے عذاب کے برابر عذاب ہوگا۔ عمر نے کہا جو چاہے کہو، کیا تم نے بیعت نہیں کی ہے؟ خدا نے تیری آنکھ اس طرح ٹھنڈی نہیں کی، اس کا والی تیرا صاحب ہوتا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خدا کی نازل کی ہوئی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ تو اپنے نام و نسب اور صفت سمیت جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ عمر نے جواب دیا کہ جو چاہے کہو، کیا خدا نے اسے ان اہل بیت سے دور نہیں کر دیا جن کو تم نے خدا کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آن حضرت سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ اس دن اس کا ایسا عذاب کسی پر نہ ہوگا اور اس کی طرح کسی کی پکڑ یا باندھا نہ جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد تو ہی ہے۔ یہ سن کر عمر نے کہا چپ رہ، خدا تیری زبان مت کرے اے غلام ابن الخنا۔ بس علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان میں تمہیں قسم دیتا ہوں چپ ہو جاؤ۔ سلمان نے کہا خدا کی قسم اگر علی مرتضیٰ مجھے خاموش رہنے کا حکم نہ دیتے تو میں اسے ہر اس امر کی خبر دیتا جو قرآن مجید میں اس کے بارے میں نازل ہوئی اور جو آن حضرت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمائی۔ جب عمر نے دیکھا کہ میں چپ ہو گیا ہوں تو عمر نے کہا کہ تم ابو بکر کے مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور جب ابو ذر اور مقداد نے بیعت کر لی اور انہوں نے کچھ نہیں کہا تو اے سلمان تم اس طرح کیوں چپ نہیں رہتے؟ خدا کی قسم تم ان دونوں سے زیادہ اس گھر کے حقدار نہیں ہو اور نہ اس سے بڑھ کر ان کے حق کا احترام کرتے ہو، حالانکہ جیسا تم نے دیکھا ہے کافی ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا اے عمر تم ہم پر اہل بیت کی محبت اور تعظیم کا الزام لگاتے ہو، خدا کی لعنت ہو، یہ تو اس نے بھی کیا ہے جو ان کا دشمن ہے، جس نے ان پر بہتان باندھے، ان کے حق چھینے اور لوگوں کو ان کی گردن پر سوار کیا اور اس امت کو پچھلے پیر پھیر دیا۔ عمر نے کہا آمین، ان پر خدا کی لعنت ہو جنہوں نے ان کا حق چھینا ہے، خدا کی قسم خلافت میں ان کا کوئی حق نہیں ہے اور اس میں وہ اور سب لوگ برابر ہیں۔ ابو ذر نے کہا کہ پھر تم نے اس حق کے بارے میں انصار سے کیوں جھگڑا کیا تھا؟ اس کے بعد مولا علی مرتضیٰ علیہ۔ سامعین محترم، کتاب کا یہ حصہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئیے اس علمی نشست کا اختتام دعا پہ کرتے ہیں۔ بار الہا ہمیں قرآن اور اطرت کے دامن سے وابستہ رکھ، ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھ کے جو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے مرتب کرنے والے اور ترجمہ کرنے والے مرزا یوسف حسین لکھنوی کے درجات بلند فرما۔ آمین۔ اگلے باب کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔